وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزر رہا تھا۔ زیان اب کافی حد تک سنبھل چکا تھا، لیکن وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، ہمیشہ اپنے آپ میں مگن رہتا تھا۔ وہ بہت چڑچڑا رہنے لگا تھا۔ پھر ایک دن اس کی ماں نے اسے بتایا کہ اس کے گھر بہن آنے والی ہے، تو اس دن وہ بہت خوش ہوا تھا۔ اس نے اور نور نے مل کر شہریار کو سرپرائز دینے کا سوچا تھا۔ اس دن وہ خوشی خوشی سو گیا تھا۔ نور بہت خوش تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی خوشی کو نظر لگنے والی ہے۔ نور کیک بیک کر رہی تھی کہ جب دروازے پر بیل ہوئی تھی۔ ملازمہ نے انہیں پارسل لا کر دیا جو کسی نے اس کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے جب وہ پارسل کھولا تو اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی، کیونکہ اس میں نکاح نامہ تھا، اس کے شوہر اور اس کی دوست فاریہ کا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کتنی ہی دیر تک بے یقینی سے نکاح نامے کو دیکھتی رہی تھی۔ اس کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس دن جب وہ اسکول سے آیا تو اس کی ماں کی لاش صحن میں پڑی تھی۔ اس کے بعد سے وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ اس دن اس نے صرف اپنی ماں نہیں کھوئی تھی، اپنا باپ بھی کھو دیا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ چپ ہو گیا تھا۔ اس کی یہ خاموشی فاریہ اور شہریار چاہ کر بھی نہیں توڑ پا رہے تھے۔ اور پھر وہ 2 دن بعد بولا تھا، جب فاریہ بیگم اس کے روم میں کھانا دینے گئی تھی۔ اس نے پلیٹ نیچے پھینک دی تھی۔ اس نے تیز چلائے تھے جو فاریہ بیگم کے دل کو زخمی کر گئے تھے۔ آپ چلی جائیں یہاں سے، آپ میری ماں کی قاتل ہیں، آپ نے مار دیا انہیں، میں نفرت کرتا ہوں آپ سے، سنا آپ نے، نفرت کرتا ہوں میں آپ سے۔ فاریہ بیگم نے اس سے بات کرنا چاہی تو وہ چیخنے لگا، تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ شہریار صاحب سے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ اس نے چند رشتہ دار خواتین سے سنا تھا کہ شہریار نے فاریہ سے شادی کر لی ہے، اسی لیے اس کی ماں مر گئی تھی۔ تب اس کی پھپھو نے اسے سنبھالا تھا۔ جیسے جیسے وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا، وہ سنجیدہ ہوتا گیا، کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ ذیشان اس کا واحد دوست تھا۔ اس کی سنجیدہ نیچر کی وجہ سے کوئی اس سے دوستی نہیں کرتا تھا۔ انٹر کے بعد اس نے MBA میں ایڈمیشن لیا تھا۔ MBA کے سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر میں اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا۔ وہ بہت کم وقت میں مقبول بزنس ٹائکون بن گیا تھا۔ اپنا بزنس سیٹل کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلے شاہ ہاؤس خریدا، جہاں اس کی پرنسس کی یادیں تھیں۔ ایک دن اسے اپنے ماموں کا فون آیا تھا۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ اسے کچھ بتانا چاہتے تھے۔ انہیں اس وقت شوگر تھی۔ انہوں نے اسے بتایا تھا کہ اس کی آنی زندہ ہیں اور وہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اس کی پرنسس بھی زندہ ہے اور وہ فاروق کے پاس ہے۔ اس دن اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اسے اس کی پرنسس مل گئی تھی۔ اس نے اس کے بارے میں ساری معلومات نکلوائی تھی۔ وہ جس کالج میں پڑھتی تھی اس کا پرنسپل اس کے جاننے والا تھا۔ اس دن وہ اپنی آنی سے بھی ملنے گیا تھا، تو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ وہ اس کی باتیں سن سکتی ہیں، لیکن بول نہیں سکتی، نہ حرکت کر سکتی ہیں۔ وہ کافی دیر تک ان کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا تھا۔ وہ اس کی ماں کی بہن تھی۔ وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو لے کر آئے گا اور ان کے دشمنوں کو بھی ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ وہ جلد از جلد اپنی پرنسس کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اس کے بارے میں ساری معلومات نکلوا لی تھی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ فاروق اسے صرف اس کی دولت کی وجہ سے اپنے پاس رکھا ہے۔ وہ اس دن اسے دیکھنے کے بہانے کالج گیا تھا اور وہ اسے نظر بھی آ گئی تھی۔ وہ ایمان کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ کتنے سالوں بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب بڑی ہو چکی تھی۔ تبھی وہ ایمان کی کسی بات پر مسکرائی تھی، اور اس دن زیان خانزادہ کا دل کیا تھا کہ وہ اس کی مسکراہٹ پر اپنا سب کچھ وار دے۔ کتنی پیاری مسکراہٹ تھی اس کی۔ یہ زیان خانزادہ کی زندگی کا سب سے خوبصورت نظارہ تھا۔ وہ کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس کے بعد زرمش پر بہت سے حملے ہوئے، لیکن وہ ہر بار اسے بچا لیتا۔ ذیشان ہمیشہ اسے کہتا تھا کہ وہ زرمش کو ساری سچائی بتا دے، لیکن وہ جانتا تھا زرمش کبھی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زرمش کو کیسے بچائے۔ اسے پتا چلا کہ فاروق نے زرمش کی شادی عادل سے طے کر دی ہے۔ اس کا دل بے چین ہو گیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا زرمش صرف اس کی ہے۔ عرفہ اور احسن کی شادی کے روز جب زرمش ایمان سے باتیں کر رہی تھی، اس نے ان کی باتیں سن لی تھی جو وہ ایمان سے کہہ رہی تھی۔ ایمان، پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ ایسا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب سے ڈیٹ فکس ہوئی ہے تب سے مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے میں کچھ غلط کر رہی ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ تم جانتی ہو نا، میں نے شروع سے ہی اپنے تمام تر جذبات اپنے محرم کے لیے سنبھال کے رکھے ہیں۔ عادل سے منگنی ہونے کے باوجود میں کبھی اس سے فری نہیں ہوئی، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ میرا منگیتر ہے، شوہر نہیں۔ لیکن پھر پتہ نہیں یہ سب کیوں لگ رہا ہے۔ میں جانتی ہوں میری زندگی میں آنے والا، میری تعریف کرنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا پہلا مرد میرا شوہر ہو۔ کل سے میرے ذہن میں عجیب عجیب سی سوچیں آ رہی ہیں۔
زرمش کے ان الفاظ سے اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اس کی زرمش کو بے چینی ہو رہی تھی، وہ خوش نہیں تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زرمش کو کیسے بچائے۔ فاروق اور سیٹھ نے مل کر چال چلی، اس نے انہیں انہی کی چال میں پھنسا دیا۔ زرمش کی شادی سے ایک رات پہلے وہ ان کے گھر گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا سعدیہ بیگم زرمش سے سچی محبت کرتی ہیں۔ وہ ہر ایک بات سے انجان تھے۔ اس نے اس دن انہیں سب کچھ بتا دیا تھا کہ ان کا شوہر کیسے بچوں کو اغوا کر کے ان کے اعضاء بیچتا ہے، لیکن انہوں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا تھا، تو اس نے باقاعدہ انہیں پروف دکھائے تھے اور انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ زرمش سے اس کی جائیداد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ زیان عائشہ کا بھانجا ہے۔ اس نے انہیں اپنا اور زرمش کا نکاح نامہ دکھایا۔ انہوں نے اس کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ پھر زیان نے ان کی مدد سے اگلے دن زرمش سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد اس نے فاروق کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے شروع کر دیے اور پھر وہ اس کے آفس سے سارے ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جس دن زیان اور زرمش ترکی سے واپس آئے تھے، اس دن زیان کو ہاسپٹل سے کال آئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے اطلاع دی کہ عائشہ بیگم کو ہوش آ چکا ہے۔ وہ ان سے ملنے گیا تھا تو وہ اسے دیکھ کر رونے لگی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے زرمش کا پوچھا، جس پر زیان نے بتایا کہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ اسے شاہ ہاؤس لے کر گیا تھا۔ ایک دن عافیہ بیگم کو اپنے شوہر اور جیٹھ کے کاموں کے بارے میں پتہ چل گیا۔ انہوں نے اپنے شوہر اور جیٹھ کو باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا، اور یہ بات ان دونوں کو بھی پتہ چل گئی تھی، کیونکہ جب وہ وہاں سے ہٹنے لگی تھی تو ان کا ہاتھ لگنے سے گملہ گر گیا تھا۔ اس دن عالیہ اور سعدیہ بیگم شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی۔ گھر پر صرف وہ تینوں تھے۔ ہارون اور فاروق نے اسے دھکا دے کر سیڑھیوں سے گرا دیا تھا، اور وہ سب کو یہ بتایا تھا کہ وہ سیڑھیوں سے پھسل گئی ہے، لیکن زیان جان چکا تھا کہ انہیں فاروق اور ہارون نے مل کر مارا ہے، کیونکہ اس نے آفندی ہاؤس میں زرمش کی سیفٹی کے لیے کیمرے لگوائے تھے۔ اس نے وہ بھی پولیس کو دکھائے تھے۔ اس کے بعد اس نے سعدیہ بیگم کی مدد سے ان کے سیکرٹ لاکر سے ان کی ضروری فائلز بھی منگوائی تھیں اور ان کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر چکا تھا۔ وہ سارے ثبوت پولیس کے حوالے کرنے ہی والا تھا کہ جب انہوں نے زرمش کو اغوا کر لیا تھا۔ اس نے زرمش کو سب کچھ بتا دیا تھا، جبکہ وہ ابھی تک شوق میں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ کافی دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ وہ دونوں خاموش تھے۔ کیا میں اپنی ماما سے مل سکتی ہوں؟ زیان کو زرمش کی آواز سنائی دی۔ ہاں بالکل مل سکتی ہو، وہ بھی تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ ہم آج ہی چلیں گے، انہیں سرپرائز دیں گے، وہ خوش ہو جائیں گی۔ پھر زیان ان سے ملوانے لے گیا تھا۔ جب وہ شاہ ہاؤس پہنچے تو زیان نے اسے اترنے کو کہا۔ وہ پہلے بھی یہاں آ چکی تھی، لیکن آج وہ اپنی ماں کو دیکھنے آ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اندر پہنچ کر زیان نے سامنے روم کی طرف اشارہ کیا تو وہ وہاں چلی گئی۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف دل کی دھڑکن کی آواز سنائی دیتی تھی۔ زرمش کے قدم دروازے کے قریب آ کر رک گئے۔ دروازے کے اس پار ایک عورت بیٹھی تھی، وہ عورت جو اس کی ماں تھی، جس کا چہرہ ابھی بھی وہ بھول چکی تھی، جسے اس نے ایک قبر میں دفن شدہ جانا تھا۔ زرمش کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ سامنے ایک کمزور سی عورت بیٹھی تھی، بالوں میں چاندنی اتر آئی تھی، چہرے پر ہر عمر کے نشان نمایاں تھے، لیکن آنکھیں بالکل اس کی آنکھوں جیسی تھی۔ زرمش کی سانس رکنے لگی۔ ماما، اس کی آواز لرز گئی۔ عورت نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں حیرت، پہچان اور ایک بے قابو پیار امڈ آیا۔ زرمش، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی، اور اگلی ہی لمحے دونوں ایک دوسرے کی طرف لپکی۔ ماں نے اسے باہوں میں لے لیا، جیسے برسوں کی جدائی پل بھر میں ختم ہو گئی ہو۔ زرمش ماں کے سینے سے لگی سسکنے لگی۔ اس کی ماں اس کا چہرہ چوم رہی تھی۔ کتنے سالوں بعد انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں رو رہی تھیں۔ زرمش نے ماں کا چہرہ تھام لیا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ آپ زندہ ہیں؟ یہ خواب نہیں ہے نا؟ نہیں بیٹا، یہ خواب نہیں، یہ تمہاری سچائی ہے۔ تم میری ہو میری بیٹی۔ وہ لوگ کافی دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ عائشہ بیگم اسے اس کے بچپن کے قصے سناتی رہی تھی۔ انہوں نے خوب باتیں کی تھیں۔ پھر وہ دونوں زیان کے ساتھ خانزادہ ہاؤس آ گئی تھیں۔ عائشہ بیگم شہریار اور فاریہ سے ملی تھیں۔ وہ فاریہ کو جانتی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں آرام کرنے کا کہا تھا تو وہ گیسٹ روم میں آرام کی غرض سے چلی گئی۔ زرمش بہت خوش تھی۔ اسے اس کی ماں مل چکی تھی۔ اب اس کے پاس 3 مائیں تھیں۔ وہ کچن سے اپنے لیے پانی لینے گئی تھی کہ جب نیچے سے ایک کمرے کے پاس سے گزرتی ہوئی اسے کچھ آوازیں سنائی دی۔ اندر سے آنے والی آواز کو سن کر وہ پتھر کی ہو گئی۔ اسے لگا تھا کہ کسی نے اس پر پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس زمین پر گر گیا۔
گلاس گرنے کی آواز پر اندر موجود وجود نے بوکھلاہٹ سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دروازے پر زرمش کھڑی حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم؟ اس نے حیرانگی سے کہا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ میں ذرا انسانیت نہیں ہے۔ آپ نے ایک جیتی جاگتے انسان کو مار دیا۔ وہ ابھی بھی بے یقین تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورت اتنی مکار بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے مجھے جس دن وہ کہانی سنائی تھی، میں اس دن ہی سمجھ گئی تھی کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، لیکن مجھے لگتا تھا کہ میرا وہم ہوگا، لیکن میں صحیح تھی۔ آپ نے زیان کی ماما کو مار دیا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ آپ نے مجھے جس دن وہ کہانی سنائی تھی، کیونکہ اس سے مجھ سے میری محبت چھینی تھی، میرے بچپن کی محبت۔ وہ اس کی وجہ سے تڑپتا رہا، سسکتا رہا اور پھر مر گیا۔ وہ پلٹی اور الماری سے کچھ نکال کر لائی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی۔ اس نے وہ ڈائری زرمش کو تھمائی۔ اسے پڑھو، یہ مستقیم کی ڈائری ہے، یہ اس نے لکھی تھی۔ یہ ڈائری چیخ چیخ کر اس کے درد کو بیان کر رہی ہے۔ وہ عشق کرتا تھا، سہرش نور، نور زیان کی ماں، اور اسی عشق میں تڑپتے ہوئے وہ مر گیا۔ تم نہیں جانتی وہ کتنا تڑپتا رہا تھا۔ ہر روز وہ مرتا رہا، لیکن سہرش نے کیا کیا؟ اسے چھوڑ کر شیری کے ساتھ اپنا گھر بسا لیا۔ وہ میری دوست تھی، اس کے لیے میں اپنی کلاس کی جی آر سے لڑ جاتی تھی۔ سہرش جانتی تھی کہ میں مستقیم سے محبت کرتی ہوں، لیکن اس نے پھر بھی مجھے دھوکہ دیا۔ اس نے میرے مستقیم کو مار دیا۔ میں کیسے چپ رہتی؟ بولو، میں کیسے چپ رہتی؟ اتنے سال میں نے کس درد میں گزارے ہیں تم نہیں جانتی۔ زیان کی پھپھو شگفتہ روتے ہوئے اس نے کہا۔ ماسی، اس دن سہرش سے الجھنے کے بعد شگفتہ گھر چلی گئی تھی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مستقیم کی موت کا بدلہ لے کر رہے گی۔ مستقیم کی موت کے چند دن بعد اس کی ماں زبیدہ بیگم بھی چل بسی تھی۔ وہ اپنے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پائی تھیں۔ انم ہر روز اسے کال کر کے سہرش کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ اس کی نفرت میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ ہر بات پر سہرش سے الجھتی تھی، لیکن سہرش حیران تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ شہریار خود بھی حیران تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ تو سہرش کی دوست تھی، ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ ہر جگہ سہرش نے کئی دفعہ اس سے وجہ پوچھی، لیکن شگفتہ، زیان کی پھپھو، کچھ نہیں بتاتی تھی۔ اس کے بعد شگفتہ کی شادی ہو گئی تھی، لیکن وہ شادی کو نبھا نہیں پائی تھی۔ اس کے دل میں تو مستقیم تھا، اور کچھ زہر انم نے اس کے اندر بھر دیا تھا۔ اس کا شوہر بہت اچھا تھا، لیکن وہ پھر بھی اس کے ساتھ نبھا نہیں پائی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک بات سوار تھی، سہرش سے بدلہ۔ سہرش اور شہریار کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا، جس کا نام انہوں نے زیان حیدر رکھا تھا۔ شگفتہ شروع میں اس سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن پھر انم کے بھڑکانے پر زیان اس کی دشمن اور سوتیلے بھائی کا بیٹا ہے۔ شہریار اس کا سگا بھائی نہیں تھا۔ اختر صاحب کی شادی پہلے سارا بیگم سے ہوئی تھی۔ شہریار کی پیدائش کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو انہوں نے اپنی پھپھو کی بیوہ بیٹی عذرا سے شادی کر لی، جن کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شگفتہ تھا۔ عذرا بیگم بہت اچھی تھی، وہ شہریار سے بہت پیار کرتی تھی، بالکل سگی ماں کی طرح۔ اس لیے انم نے اس سے کہا تھا کہ وہ تمہارا سوتیلا بھتیجا ہے۔ اس کے بعد سے وہ اس سے بھی کھنچی کھنچی رہنے لگی تھی۔ شگفتہ کی شادی کے 1 سال بعد اس کے گھر بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، جس کا نام اس نے تانیہ رکھا۔ اس کا شوہر تانیہ سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن شگفتہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی بات پر جھگڑتی رہتی۔ آخر کار تنگ آ کر اس نے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی، اور وہ واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ عذرا بیگم کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ پھر وہ اور اختر صاحب آگے پیچھے وفات پا گئے۔ شگفتہ کو اب کھلی چھوٹ تھی۔ وہ بات بات پر سہرش کو ڈیگریڈ کرتی تھی۔ پھر اسے پتہ چلا کہ شہریار کی شادی اس کی سیکرٹری سے ہو گئی ہے، جس کا نام فاریہ ہے۔ وہ فاریہ کو اچھے سے جانتی تھی، کیونکہ وہ ان کے گھر آتی رہتی تھی۔ اس نے ان کا نکاح نامہ انم کے ذریعے حاصل کیا تھا۔ انم کا کزن شاہ زیب شہریار کا دوست تھا۔ اس نے ہی انم کو ان کے نکاح کے بارے میں بتایا تھا۔ انم نے اس کے موبائل سے نکاح نامے کی پک لے کر پرنٹ کروا کر شہریار کے گھر بھجوائی تھی۔ سہرش تب پریگننٹ بھی تھی، یہ بات شگفتہ جانتی تھی۔ اس دن سہرش بہت خوش تھی۔ وہ شہریار کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اور انم نے شگفتہ سے کہا تھا کہ اس کی خوشی اس سے چھین لو۔ پہلے تو شگفتہ نہیں مانی، جو بھی تھا وہ کسی معصوم کی جان نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن انم نے اس سے کہا تھا کہ اس کے پاس اس سے اچھا موقع نہیں ہوگا سہرش کو مارنے کا۔ ہم کہہ دیں گے کہ سہرش نے نکاح نامہ دیکھ کر سوسائڈ کر لیا، تو شگفتہ نے اس کی بات مان گئی۔ شہریار گھر پر نہیں تھا اور زیان سکول تھا۔ گھر پر صرف سہرش اور شگفتہ ہی تھیں۔
نکاح نامہ دیکھنے کے بعد سحرش کمرے میں چلی گئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہریار نے انہیں دھوکہ دیا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی کہ جب شگفتہ زور سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ شگفتہ، اس وقت خیریت؟ شگفتہ نے قدم بڑھائے، آہستگی سے دروازہ بند کیا۔ خیریت؟ وہ تو تم نے کبھی رہنے ہی نہیں دی سحرش۔ سحرش نے اس کے تیور دیکھ کر پریشانی سے پوچھا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ شگفتہ نے ڈائری اس کے سامنے رکھ دی، وہی ڈائری جس میں مستقیم کی تڑپتی تحریریں تھیں۔ پڑھ لو، شاید تمہیں اپنی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے جنازے دکھ جائیں۔ سحرش نے ڈائری کے صفحے پلٹے، ہر لفظ ایک خنجر تھا، ہر سطر میں ایک تڑپ، ہر تحریر میں ایک چھپا ہوا عشق۔ سحرش کے ہاتھ سے ڈائری گر گئی۔ یہ سب جھوٹ ہے، سحرش نے بے یقینی سے کہا۔ نہیں، یہ سچ ہے۔ وہ تم سے محبت کرتا تھا اور تم نے اس سے اس کی زندگی چھین لی۔ شگفتہ کی آواز میں طوفان تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا تھا شگفتہ، مجھے واقعی کچھ نہیں پتا تھا۔ سحرش کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ شگفتہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی، اس کی آنکھیں گہری خاموشی سے سحرش کو گھور رہی تھیں۔ جانتی ہو، جو دوسروں کی خوشیاں چھینتے ہیں نا، ان کے حصے میں تنہائی، موت اور خاموش کفن ہی آتا ہے۔ مستقیم مر گیا تمہاری وجہ سے، اور اب تم۔ شگفتہ نے دوپٹے کے پلو سے ایک شیشی نکالی، اس میں بے رنگ بے بو لیکن مہک مایا تھا۔ اب تم بھی سو جاؤ، ویسے بھی تمہیں کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ سحرش کے سامنے سب دھندلا گیا۔ شگفتہ نے وہ مایا اس کے گلاس میں خفیہ طریقے سے ملا دیا جو ٹیبل پر پڑا تھا۔ سحرش کو پتہ نہیں چلا، اس نے وہ گلاس پکڑ کر منہ کو لگا لیا اور لمحوں میں سحرش کا جسم ڈولنے لگا۔ سحرش زمین پر گر گئی، آنکھیں کھلی مگر سانس بند۔ شگفتہ نے بیڈ کی شیٹ اتار کر نیچے پھینک دی، ڈریسنگ ٹیبل آگے پڑی ساری چیزیں نیچے گرا دیں تاکہ یہ لگ سکے کہ زرمش نے کمرے میں توڑ پھوڑ کی ہے۔ اس نے شیشی اس کے پاس رکھی اور نوٹ پیڈ پر ایک لائن لکھی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی شہریار، آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میری موت کے ذمہ دار صرف آپ ہیں۔ اس نے وہ پیج نوٹ پیڈ سے اکھاڑا اور اسے ڈریسنگ کے آگے رکھ دیا۔ پھر اس نے ڈپلیکیٹ کی ڈھونڈ کر دروازہ باہر سے لاک کر کے چابی واپس ہی رکھ دی جہاں اس سے پکڑی تھی، تاکہ سب کو لگے کہ سحرش نے خود کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ پھر وہ اچانک سے چلی گئی۔ کمرے میں صرف خاموشی باقی رہی اور ایک ایسا راز جو صرف شگفتہ اور انم جانتی تھی۔ سحرش کے کمرے سے نکلنے کے بعد انہوں نے گھبرائی ہوئی آواز میں شہریار کو کال کی اور اس سے کہا کہ سحرش نے خود کو لاک کر دیا ہے۔ جب شہریار گھر آیا تو کمرے سے سحرش کی لاش نکلی۔ اس کے کافی دنوں تک شہریار سنبھل نہیں پایا تھا۔ اسے لگا تھا کہ سحرش اس کی وجہ سے مری ہے۔ دوسروں کی طرح زیان، جو پہلے ہی سحرش کے جانے کے بعد ٹوٹ گیا تھا اور زرمش کے جانے کے بعد ٹوٹ گیا تھا، وہ اب بالکل خاموش ہو گیا۔ لیکن شگفتہ کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ اس کے دل میں زہر بھر چکا تھا۔ پھر وہ زیان کے ساتھ دکھاوے کے لیے صحیح رہتی تھی۔ سب کی نظر میں اس نے زیان کی پرورش کی تھی، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ صرف دکھاوا کر رہی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ زیان نے اپنا بزنس سیٹل کیا تو شگفتہ نے سوچا کیوں نہ تانیہ کی شادی زیان سے کروا دی جائے۔ اس نے ہی تانیہ کے دل میں زیان کے لیے فیلنگز پیدا کی تھی۔ وہ صرف زیان کی جائیداد حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن تانیہ اس سے محبت کرنے لگ گئی تھی جو بعد میں اس کی ضد بن گئی۔ اس نے کئی بار زیان سے تانیہ سے شادی کرنے کے بارے میں بات کی، لیکن وہ ہر دفعہ ٹال دیتا تھا۔ پھر زیان نے زرمش سے شادی کر لی تو تانیہ نے گھر سر پر اٹھا لیا۔ اس دن ان پر اعتراف ہوا کہ وہ زیان سے محبت میں کس حد تک آگے نکل چکی ہیں۔ اس دن انہوں نے فاریہ کو سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے زرمش کو گھر سے نکال دے گی، لیکن وہ نہیں مانی اور زرمش کی باتیں سنانے اس کے روم میں چلی گئی۔ تب پھر سے انہوں نے اسے سمجھایا تھا، لیکن شگفتہ تو زرمش کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کیونکہ ان کی نظر میں وہ مر چکی تھی۔ تب انہوں نے زیان سے پوچھا تو اس نے سارا سچ ان کے گوش گزار کیا۔ تب انہوں نے مل کر پلان بنایا کہ وہ زرمش کو فاروق کے حوالے کر دیں گی، لیکن وہ اور زیان ترکی چلے گئے تھے۔ پھر انہیں ایک دفعہ موقع مل گیا جب زرمش لائبریری جا رہی تھی تو تانیہ اور انہوں نے مل کر فاروق کو آگاہ کیا تو زرمش اغوا ہو چکی تھی، لیکن زیان نے تانیہ کو فاروق کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ اس دن وہ بہت غصے میں تھا۔ تانیہ بھی ضد کر کے اس کے پیچھے چلی گئی تھی۔ شگفتہ نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں رکی۔ اسی دن تانیہ مر گئی تھی۔ اپنی بیٹی کی لاش دیکھ کر وہ ٹوٹ گئی تھی۔ انم نے انہیں کہا تھا کہ اس کی بیٹی زیان کی وجہ سے مری ہے۔ پہلے اس کی ماں نے تم سے تمہاری محبت چھین لی، اب زیان نے تم سے تمہاری بیٹی چھین لی۔
تو اس نے کہا کہ وہ زیان کو بھی مار دے گی جیسے اس کی ماں کو مارا تھا، لیکن زرمش نے ان کی ساری باتیں سن لی تھی۔ اس نے ساری کہانی زرمش کی گوش گزار کر دی۔ یہ سب آپ نے کیا؟ زرمش کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ شگفتہ کی آنکھوں میں کوئی ندامت نہیں تھی، صرف درد تھا۔ ہاں میں نے کیا، وہ آہستہ سے بولی، کیونکہ وہ مر گیا تھا۔ وہ چپ چاپ محبت کرتا رہا، وہ جو سسکتا رہا، وہ جو سب سہتا رہا، وہ مستقیم مر گیا تھا۔ اور اس کی قاتل تھی سحرش، لیکن سحرش آنٹی کو تو معلوم ہی نہیں تھا، وہ تو بے خبر تھیں۔ انہوں نے تو کبھی مستقیم کے دل کی بات سنی ہی نہیں۔ آپ نے ایک معصوم کو مار دیا؟ شگفتہ ہنسی، مگر وہ ہنسی زہر آلود تھی۔ معصوم؟ وہ معصوم تھی؟ کیا تمہیں پتہ ہے ہر بار وہ جب شیری کے ساتھ ہنستی، مستقیم کے دل پر کیا گزرتی تھی؟ وہ مرتا تھا روز، ایک خاموش موت۔ اس کی تڑپ میں نے دیکھی تھی شادی کی روز اپنی آنکھوں سے۔ لیکن کوئی کسی کے جذبات کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ محبت ایک طرفہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کی جان لے لیں۔ زرمش نے کہا، پڑھ لو، ہر صفحے پر اس کی تڑپ ہے، اور میں وہ تڑپ روز جیتی تھی۔ شگفتہ نے ڈائری زرمش کے ہاتھ میں تھمائی۔ زرمش کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ میں پھر بھی کہوں گی کہ وہ مجرم نہیں تھی، وہ فقط لا علم تھی، اور لا علمی پر سزا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ شگفتہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ پلٹی، کھڑکی کے پاس جا کر آسمان کو دیکھنے لگی۔ انصاف؟ محبت میں کبھی انصاف نہیں ہوتا زرمش، بس جذبات ہوتے ہیں، اور کچھ جذبات انسان کو قاتل بنا دیتے ہیں۔ زرمش خاموش ہو گئی۔ اب سالوں پہلے بھی غلط تھی، آپ آج بھی غلط ہیں۔ نہ مستقیم انکل کی ڈیتھ میں سحرش آنٹی کا کوئی قصور تھا، اور نہ ہی تانیہ کی موت میں زیان کا کوئی قصور ہے۔ سحرش آنٹی تو دوست تھی نا آپ کی، آپ کو ان کی بات سننی چاہیے تھی۔ رہی بات انن کی، تو وہ آپ دونوں کی دوستی میں دراڑ ڈالنا چاہتی تھی، اور وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ آپ کیسے ان پر یقین کر لیا؟ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ زرمش کی آنکھیں ابھی بھی شگفتہ کے چہرے پر جمی تھی کہ اچانک دروازے کی طرف اس کی نگاہ پڑی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، اور وہاں ایک سایہ کھڑا تھا، زیان۔ زرمش کے ہونٹ پھڑ پھڑائے تھے، وہ خاموش کھڑا تھا، چہرہ زرد، آنکھوں میں ایسی حیرت جو کسی بھاری طوفان کے بعد رہ جاتی ہے۔ وہ کب سے دروازے پر کھڑا تھا، وہ زرمش کو بلانے آیا تھا، لیکن یہاں تو اس پر کوئی اور ہی انکشاف ہو گیا تھا۔ وہ عورت جسے وہ ماں کی طرح عزت کرتا تھا، وہی اس کی ماں کی قاتل تھی۔ زیان، تم کب آئے یہاں سے؟ زرمش گھبرا کر بولی۔ زیان کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، اس کا دل جیسے کسی نے نوچ لیا ہو۔ اس کا چہرہ ہولے ہولے زردی سے سفید ہوتا جا رہا تھا۔ شگفتہ نے چونک کر پیچھے دیکھا، اور جیسے وہ لمحے پتھر کے بن گئے ہوں۔ زیان کی آواز اب اٹھی، مگر وہ رو نہیں رہا تھا، وہ رو بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھیں لال تھیں، مگر آنسو نہیں، صرف ایک آگ۔ آپ نے میری ماں کو مارا، میری ماں کو، جس کے بعد میں نے آپ کو ماں کہا تھا۔ شگفتہ خاموش، جیسے کسی نے اس کی زبان بند کر دی ہو۔ زیان ایک قدم آگے بڑھا۔ آپ نے میرے سامنے میری ماں کی جگہ لی، اور پیچھے سے اس کی جان لی۔ کیسے کر لیا آپ نے یہ سب؟ آپ تو میری سب سے بڑی پناہ تھی۔ زرمش کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ شگفتہ جو ابھی تک پروقار کھڑی تھی، جیسے اسے اب بھی اپنے کیے پر کوئی ندامت نہ ہو۔ میں نے تمہیں کبھی ماں کا درجہ نہیں دیا زیان، تم میرے لیے بس ایک اوزار تھے، ایک ہتھیار جسے میں نے پالا تاکہ وقت آنے پر استعمال کر سکوں، اور تم نے کتنے آسانی سے یقین بھی کر لیا۔ زیان کی سانسیں جیسے رک گئی، اسے لگا کہ جیسے اس کے وجود پر کسی نے ایک ضرب لگا دی ہو۔ سحرش کے بیٹے ہو نا تم، اس لیے تم سے بھی نفرت ہے مجھے، اس سے جڑی ہر چیز سے۔ سنا تم نے؟ ورنہ کیا لگتے ہو تم میرے؟ محبت تو میں نے صرف اپنی ذات سے کی ہے، اور اپنے بدلے سے، اور جو میں نے کیا۔ شگفتہ کی آواز سخت ہو چکی تھی۔ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا، اور شیری اندر داخل ہوا، چہرہ غصے سے لال، آنکھوں میں آگ، اور لہجہ جیسے زہر پی گیا ہو۔ وہ ان کے شور کی آواز سن کر آیا تھا۔ فاریہ بھی ساکت دروازے کے ساتھ کھڑی تھی۔ بس کر دو شگفتہ، اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ شگفتہ ایک لمحے کو سن ہو گئی۔ شیری بھائی؟ شیری نے ایک قدم آگے بڑھایا، اور ایک زوردار تھپڑ شگفتہ کے منہ پر دے مارا۔ کمرہ ساکت ہو گیا۔ شگفتہ کے چہرے پر پڑنے والی ضرب سے جیسے اس کے غرور میں بھی دراڑ پڑ گئی ہو، مگر شیری کی آنکھوں میں اب صرف ایک بھائی کا ٹوٹا دل بول رہا تھا۔ میں نے تمہیں بہن سمجھا تھا شگفتہ۔ اس کا گلا رند گیا تھا، مگر آواز بلند تھی۔ تم نے میرے ساتھ، میرے بچے کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر سحرش کے ساتھ دھوکہ کیا۔ شگفتہ نے جیسے
زبان ہلانے کی کوشش کی مگر شیری نے بات کاٹ دی۔ کیا تم جانتی ہو وہ میرے لیے کیا تھی؟ وہ میری زندگی کی وہ خوشبو تھی جو ایک بار آتی تھی اور پھر کبھی واپس نہیں آتی تھی، اور تم نے وہ خوشبو مجھ سے چھین لی۔ اس نے انگلی اٹھائی جیسے اپنا فیصلہ سنا رہا ہو۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا، تمہیں اپنی بہن مانا، اور تم نے میری محبت کو قتل کر دیا، میری دنیا اجاڑ دی۔ شگفتہ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ انہوں نے اب بھی ندامت نہیں، صرف بغاوت تھی۔ تم کیا جانو درد کیا ہوتا ہے شیری؟ میں نے وہ سب کھویا تھا جس سے میں جڑی تھی، پہلے اپنا باپ، پھر میری ماں بھی تم نے چھین لی، اور جس سے محبت کی وہ بھی مجھ سے دور ہو گیا۔ تمہیں پتہ بھی ہے جسے تم دوست کہتے تھے وہ تمہارے لیے اپنی محبت قربان کر بیٹھا تھا۔ شیری کے چہرے پر بے یقینی چھا گئی۔ کیا مطلب؟ یہ ڈائری پکڑو، اسے پڑھنا، تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ مستقیم کا درد، اس کی تڑپ، سب اس میں قید ہے۔ اس نے بیڈ سے ڈائری پکڑ کر اسے دی۔ مستقیم، تمہارا یار، تمہارا بھائی، تمہارا سایہ، وہ سحر سے محبت کرتا تھا، بے پناہ بے لوث محبت۔ شگفتہ کا لہجہ برف کی طرح سرد ہو گیا۔ شیری کے دل کی دھڑکن جیسے تھم گئی تھی۔ وہ جانتا تھا تم بھی اس سے محبت کرتے ہو، اس لیے اس نے تمہارے لیے خود کو پیچھے کر لیا، اپنی چاہت، اپنی خواہش، اپنا حق، سب تم پر قربان کر دیا۔ شگفتہ کی آواز اب زہر اگلنے لگی تھی۔ اور تم تو خوشی خوشی اپنی دنیا بسا بیٹھے ہو، اور وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہا، جلتا رہا، حتیٰ کہ ایک دن وہ ختم ہو گیا۔ شیری کی آنکھیں بھیگ گئیں جیسے کوئی زمین کھسک گئی ہو۔ اور تم نے اسی لیے سحرش کو مار دیا؟ شیری کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاں، میں نے مارا کیونکہ وہ میری آخری امید تھا، اور تم دونوں نے اسے رون دیا بے خبری میں۔ میں نے بدلہ لیا شیری، اور اب تم جان چکے ہو یہ میرا جرم نہیں، میرا انصاف تھا، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ شیری کے لب کپ کپائے، اس کے دل میں محبت، پچھتاوا اور غصہ سب ایک ساتھ ٹکرا رہے تھے۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہٹا، زیان جیسے بند ہو چکی تھی، اور آنکھیں وہ درد سنبھالنے کے قابل نہ رہیں۔ اور تم اپنے بیٹے کا قصور پوچھ رہے تھے نا؟ اس نے ایک تلخ کہا لگایا، جیسے یہ لفظ اس کے لیے بے معنی ہو چکا تھا۔ قصور تو برسوں پہلے شروع ہوا تھا شیری، جب تمہیں میری ماں کا بیٹا کہا گیا، اور میری ماں جو تمہیں سوتیلی تھی تمہیں اپنی جان سے زیادہ چاہنے لگی۔ شیری کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں، میری ماں عذرا بیگم، جنہوں نے مجھ سے پہلے تمہیں گلے لگایا، جنہیں میں ماں کہہ کر ترستی رہی، اور وہ تمہارے ہر نخرے، ہر پسند، ہر خواہش پر قربان ہوتی رہی۔ وہ مجھ سے پہلے تمہارے بارے میں سوچتی تھیں تاکہ تمہیں یہ احساس نہ ہو کہ وہ تمہاری سگی ماں نہیں، تم ان کے سوتیلے بیٹے تھے، مگر ان کے دل کا راجا، اور میں ان کی بیٹی ہو کر بھی ان کے لیے کچھ نہیں تھی۔ مجھے کیا پسند ہے، میں کیا کھانا ہے، ان میں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ یہ چیز شیری کو نہیں پسند، وہ چیز شیری کو نہیں پسند۔ شیری شیری شیری، یہی الفاظ سن سن کر میرے کان پکتے رہتے تھے۔ شگفتہ کا لہجہ اب زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ شیری کی پلکیں بھیگ گئیں، دل کانپنے لگا، ماضی کی تصویریں دھندلانے لگیں۔ اس دن سے شیری، میں نے دل میں تمہارے لیے وہ نفرت پال لی تھی جس نے مجھے سحرش کو مارنے تک پہنچا دیا۔ اور زیان، وہ تمہارا بیٹا تھا، اسی محبت کا وارث، اسی احساس کا مظہر جس سے میں ساری عمر محروم رہی۔ شگفتہ نے آنکھیں میچ لی جیسے ماضی کی آگ میں جلنے کا مزہ لے رہی ہو۔ شیری اب ساکت کھڑا تھا، آنکھوں سے آنسو لڑھک چکے تھے، جیسے دل کسی گہرے اندھیرے میں ڈوب گیا ہو۔ تم انسان نہیں رہی شگفتہ، تم زہر بن چکی ہو، اور یہ زہر صرف دوسروں کو نہیں، ایک دن تمہیں بھی ختم کر دے گا۔ شیری بات کر رہا تھا جب اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ انم دروازے پر کھڑی تھی، چہرہ زرد، آنکھیں سوجی ہوئی، بال بکھرے اور وجود تھکا تھکا سا۔ انم، تم یہاں؟ اور کیا ہوا تمہیں؟ شگفتہ اور شیری دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ انم نے آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو تم دونوں، میں ہی وہ زہر تھی جو میں نے شگفتہ کے دل میں انڈینا، میں نے ہی سحرش کے خلاف اسے بھڑکایا، میں نے ہی تم سب کی زندگی میں نفرت کا بیج بویا۔ کیوں؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ شیری کا چہرہ سخت ہو گیا۔ بس حسد میں، تکبر میں۔ سحرش، میں وہ سب تھا جو میں کبھی نہیں بن سکی۔ اس کا GPA ہر دفعہ مجھ سے زیادہ آتا تھا، ہر کوئی اسے سراہتا تھا، اور یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ مستقیم اس سے محبت کرتا تھا، لیکن سحرش یہ بات نہیں جانتی تھی۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا شگفتہ، پھر اس کی شادی شیری جیسے انسان کے ساتھ طے ہو گئی، اور مستقیم جیسا لڑکا اس سے محبت کرتا تھا جو کسی کا بھی ڈر
جو کسی کا بھی ڈریم بوائے ہو سکتا تھا۔ اس چیز نے میرے اندر اور زیادہ حسد بھر دیا اور میں اندھی ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو شگفتہ، میں نے تم سے جھوٹ بولا۔ سحرش بہت اچھی تھی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے اس سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں اپنا ہتھیار بنایا، مگر اللہ نے میرا غرور توڑ دیا۔ شیری، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، میرے بچے مجھ سے منہ موڑ چکے ہیں، میں ساری دنیا میں تنہا رہ گئی۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ میں نے کسی کی زندگی تباہ کی اور اللہ نے مجھے میری زندگی میں جہنم دے دیا۔ انم کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ تمہیں معافی کی طلب تب ہوئی جب سب کچھ تباہ ہو چکا۔ سحرش مر گئی، زیان سے اس کی ماں چھن گئی، سب ختم ہو گیا اور میں قاتلہ بن گئی۔ شگفتہ نے ناگواری سے کہا، جانتی ہوں، میں نے زہر بویا اور وہی فصل تم نے کاٹی۔ میں نے سحرش کی زندگی میں نفرت ڈالی، تمہیں اس کے خلاف بھڑکایا، تمہارے دل میں انتقام کی آگ بھڑکائی اور اس آگ نے سب جلا کر راکھ کر دیا۔ انم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شگفتہ اب تک سخت چہرہ لیے ساتھ بیٹھی تھی، مگر آنکھوں میں ہلکی نمی ابھرنے لگی۔ انم نے اپنا سر اٹھایا۔ اللہ نے مجھے میرے اعمال کا حساب دیا۔ شگفتہ، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، میرے بچے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں دنیا کی نظروں میں گر چکی ہوں۔ یہ سب سحر کے ساتھ کی گئی زیادتی کا بدلہ ہے۔ انم کی آواز بھر آ گئی۔ ایک لمحے کو شگفتہ خاموش رہی۔ تو تمہارے گناہ کا حساب تمہیں مل گیا، لیکن میرے حصے کا عذاب ابھی باقی ہے انم۔ مجھے اس سچ نے کھا لیا ہے کہ میں نے کسی کی ماں چھین لی اور بدلے میں صرف خاموشی پائی۔ شگفتہ زہر آلود مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم جا سکتی ہو انم، تمہیں معافی چاہیے تھی، تم نے مانگ لی، اور مجھے سزا میں کاٹ رہی ہوں۔ شیری زیان، تم بھی مجھے معاف کر دینا، شاید میرا ضمیر مجھے سکون لینے دے۔ انم آہستہ آہستہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے قدموں کی چاپ جیسے ایک ادھوری معافی کی صدا تھی۔ پھر آہستہ آہستہ سب وہاں سے چلے گئے، کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں تھا، جبکہ شگفتہ وہیں ڈھہ گئی تھی۔ اس نے اپنے ہی دوست کی جان لے لی۔ شرمندگی اور ندامت سے اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا، صرف کھڑکی سے آتی چاندنی کی روشنی فرش پر پھیلی تھی۔ زیان کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، آنکھیں چھت پر مگر نظر کہیں اور، جیسے وقت کی گرد سے ڈھکی یادوں میں کوئی شعلہ اٹھا ہو۔ اسی لمحے زرمش آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ زیان نے پلکیں چھپکائیں مگر نظر نہیں ہٹائی۔ زرمش آ کر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں خاموشی گہری تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ وہ زیان کی فیلنگ سمجھ سکتی تھی، وہ بھی تو اسی درد سے گزری تھی جب اسے سچائی پتہ چلی تھی۔ جانتی ہو زرمش، اپنی ماں کے مرنے کے بعد میں نے انہیں وہی مان دیا جو اپنی ماں کو دیتا تھا، لیکن انہوں نے اس رشتے کا پاس ہی نہیں رکھا، انہوں نے تو دوستی کا پاس بھی نہیں رکھا۔ انہوں نے حسد میں آ کر میری ماں کی جان لے لی، انہیں اس گناہ کی سزا دی جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ انہیں مجھ پر بھی ترس نہیں آیا، انہوں نے میری ماں سے وہ سب کچھ چھین لیا جو زندگی کہلاتا تھا۔ میں جانتی ہوں زیان آپ پر کیا گزر رہی ہے، میں خود اس درد سے گزر چکی ہوں، لیکن زیان ان سب باتوں میں فاری امی اور بابا کا کیا قصور ہے؟ زیان آپ صرف ایک رخ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے آپ سے کبھی نفرت نہیں کی بلکہ ہر بار آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ زرمش نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ زیان نے زہر بھری ہنسی ہنسی۔ میری ماں کو انہوں نے نہیں مارا تھا، یہ سچ ہے، لیکن انہوں نے میری ماں کو دھوکہ دیا۔ میری ماں نے ان کی مدد کی تھی اور انہوں نے انہی کا گھر اجاڑ دیا، اور پھپھو کو تو موقع بھی انہوں نے فراہم کیا تھا نا، وہ دونوں شادی کرتے، نہ ہی وہ نکاح نامہ ہمارے گھر بھجواتے اور نہ میری ماں مرتی۔ زیان ان سب میں ان کا کوئی قصور نہیں، وہ سب صرف ایک مجبوری تھی، مجبوری میں کیا گیا نکاح تھا۔ آپ کہانی کا ایک رخ جانتے ہیں زیان، دوسرے رخ کے بارے میں آپ کو نہیں پتا، جانتے ہیں زیان؟ ادھورا علم، ادھورا سچ کبھی کبھی مکمل جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ ہمیں انصاف کا لبادہ اڑا کر ظلم کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں، جبکہ ہم وہ نہیں جانتے جو جاننا سب سے ضروری ہوتا ہے، پورا سچ۔ یاد رکھو، سچ مکمل ہو تو روشنی بن جاتا ہے اور ادھورا ہو تو اندھیرا، جس میں اپنے بھی اجنبی لگتے ہیں۔ اس لیے کبھی فیصلہ کرنے سے پہلے، کسی کو مجرم ٹھہرانے سے پہلے، سچ کو پورا جاننے کی کوشش کرو۔ شاید تم جسے مجرم سمجھ رہے ہو وہ خود سب سے بڑا مظلوم ہو، وہ کہہ رہی تھی جبکہ وہ دم ساتھ ہی اسے سن رہا تھا۔ تو پورا سچ کیا ہے؟ زیان نے کہا تو زرمش نے اسے سب کچھ بتا دیا جو اسے فاریہ بیگم نے بتایا تھا۔ سارا سچ سن کر وہ خاموش ہو گیا تھا، اس کے پاس بولنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ زرمش نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ زیان، ہم سب یہی سوچتے ہیں نا کہ اگر ایسا نہ ہوتا،
اگر فلاں وقت پر فلاں شخص نہ آیا ہوتا، اگر حالات تھوڑے سے بدل جاتے تو شاید سب کچھ بچ جاتا، لیکن نہیں، یہ سب ہم سوچتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں، محدود اور ناسمجھ۔ زیان اس کی طرف دیکھا۔ زرمش کی آنکھوں میں روشنی سی تھی، جیسے وہ دل سے بول رہی ہو۔ لیکن زیان، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اگر بابا اور امی کی شادی وسیلہ نہ بھی بنتی تو تقدیر اپنا کوئی اور وسیلہ چن لیتی، کیونکہ آپ کی ماں کی موت لکھی جا چکی تھی۔ یہ وقت، یہ طریقہ، یہ دکھ سب سے پہلے طے تھا۔ تو پھر کیا میں بس یوں ہی انہیں الزام دیتا رہا؟ کبھی اپنے باپ کو، تو کبھی اپنی سوتیلی ماں کو، تو کبھی خود کو۔ زیان نے کہا، ہاں، کیونکہ آپ انسان ہیں اور غلطیاں ہم سب کرتے ہیں، لیکن اب وقت ہے، آپ جان چکے ہیں سچ کیا ہے، اب خود کو معاف کر دیں۔ دوسروں کو بھی تقدیر کے فیصلوں کو مان لینا سب سے بڑا سکون ہوتا ہے زیان۔ زیان نے ایک گہری سانس لی، جیسے برسوں کا بوجھ کندھوں سے اتر گیا ہو۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، شاید میری ماں کا وقت آ چکا تھا اور میں صرف اسی لمحے کو مورد الزام ٹھہراتا رہا۔ اس نے دکھ سے کہا، اب بس یہ سوچیں کہ جو وقت بچا ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے، اسے خوبصورت بنا لیں۔ لوٹ جائیں ان کے پاس جو برسوں سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھورے سچ جب فیصلے کیے جاتے ہیں تو رشتے نہیں، دل ٹوٹتے ہیں۔ ظلم وہ نہیں ہوتا جو دکھائی دے، ظلم وہ ہوتا ہے جو سمجھا ہی نہ جائے۔ ایک پل کی بات، ایک زاویے کا فرق سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا دیتا ہے۔ نہ ہر وسیلہ قاتل ہوتا ہے، نہ ہر کہانی ویسی جیسی نظر آتی ہے۔ سو فیصلے سے پہلے، الزام سے پہلے، سچ کو مکمل جان لینا سب سے بڑا انصاف ہوتا ہے۔ از قلم ہیرا جبار شاہ۔ زیان کے قدموں کی چاپ آہستہ آہستہ اس راہداری میں گونج رہی تھی جہاں بچپن کے کئی زخم چھپے تھے۔ ہر قدم اس کے دل پر ایک گھاؤ سے چھوڑ رہا تھا۔ دل دھڑکنے کی رفتار بڑھ چکی تھی، نظریں فرش پر تھیں، لیکن دماغ میں وہ تمام لمحے گونج رہے تھے جب اس نے فاریہ کو ماں ماننے سے انکار کیا، جب اس نے شہریار کو قاتل کی نظروں سے دیکھا۔ وہ دروازہ آج ویسے ہی بند تھا جیسے برسوں سے اس کا دل بند رہا تھا، مگر آج وہ دروازہ کھٹکھٹانے آیا تھا۔ ہاتھ میں کوئی الزام نہیں، صرف شرمندگی تھی۔ زیان نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور آہستگی سے کھولا۔ اندر روشنی مدھم تھی۔ فاریہ صوفے پر بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی اور شہریار کسی کتاب کا صفحہ پلٹ رہے تھے۔ دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور زیان کی موجودگی نے لمحے کو جیسے سب کچھ ساکت کر دیا ہو۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ زیان ان کے کمرے میں آیا ہے۔ انہیں لگا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں۔ زیان بیٹا، آؤ اندر آؤ، بالآخر فاریہ بیگم نے آہستہ سے کہا، لیکن زیان اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا، جیسے الفاظ اور قدم دونوں کسی زنجیر میں بند چکے ہوں۔ مجھے کچھ کہنا ہے، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شہریار نے اینک اتار کر اسے غور سے دیکھا، جیسے اس کی روح کی تھکن پڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بیٹھو بیٹا، بات کرو۔ نہیں بابا، میں کھڑے ہو کر ہی بہتر کہہ پاؤں گا۔ زیان نے آنکھیں بند کیں اور گہری سانس لی۔ میں برسوں تک آپ دونوں کو اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار سمجھتا رہا۔ میں نے آپ سے نفرت کی، آپ کی ہر محبت کو ایک سازش سمجھا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ لیکن سچ کچھ اور تھا۔ بہت دیر سے سمجھ پایا، بہت دیر کر دی، مگر شاید اب بھی کچھ باقی ہو، ایک معافی کا حق۔ فاریہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ شہریار کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بیٹے نے سالوں بعد انہیں بابا کہا ہے۔ ان کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں، ان کے بیٹے کا دل ان کی طرف سے نرم ہو گیا تھا۔ میں جب بھی آپ کی آنکھوں میں دیکھتا تھا وہاں خلوص تھا، اپنائیت تھی، لیکن میرے دل پر نفرت کی تہ اتنی موٹی چڑھ چکی تھی کہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ زرمش نے جب سچ بتایا، اس نے مجھے احساس دلایا تو مجھے اپنا آپ بہت کمتر لگ رہا تھا، اور اب وہ فرش پر گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ بابا، امی، میں آپ دونوں سے معافی مانگنے آیا ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ کا دل دکھایا، آپ کے خلوص کو کچل دیا، لیکن سکون سے کبھی میں بھی نہیں جیا۔ فاریہ نے آنکھیں بند کر لیں، آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھیں اور زیان کو اپنے گلے لگا۔ میرے بچے، ماں کبھی معاف نہیں کرتی کیونکہ وہ شکوہ ہی نہیں رکھتی۔ ماں بس انتظار کرتی ہے کہ بچہ لوٹے، جیسے تم لوٹے ہو آج۔ شہریار بھی آگے بڑھے، زیان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اپنے باپ کے گلے نہیں لگو گے؟ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ زیان ان کے گلے سے لگ گیا اور سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ اندر کا بوجھ کسی دھوئیں کی طرح تحلیل ہو رہا تھا۔ آج کتنے سالوں بعد وہ اپنے باپ کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ جب دل میں سچ کی روشنی جاگتی ہے تو رب دلوں کے میل خود بخود دھو دیتا ہے اور ٹوٹے رشتے بھی اس کی رحمت سے جڑ جاتے ہیں۔
کمرے میں مکمل خاموشی تھی، رات کے پچھلے پہر کی گھڑی، ہر چیز ساکت، ہر سایہ بولتا محسوس ہو رہا تھا۔ شگفتہ میز پر بیٹھی تھی، سامنے سحرش کی تصویر رکھی تھی، نیچے زیان کی بچپن کی تصویر۔ شگفتہ کی آنکھیں سرخ تھیں، ہونٹوں پر سکوت اور چہرے پر ایک تھکی ہوئی شکست۔ اس نے آہستہ سے ایک مستقیم کی ڈائری کا ایک پیج کھولا اور اس پر لفظ اتارے۔ بدلہ لے لیا، مگر دل خالی ہے، سکون کی تلاش میں۔ سب کچھ برباد کر بیٹھی، اور اب کچھ بچا نہیں شاید۔ سزا یہی ہے کہ اب ہر رات میری آخری ہو۔ شگفتہ، اس نے میز کی دراز سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی۔ ہاتھ لرز رہا تھا مگر فیصلہ مضبوط تھا۔ اس نے زہر کی شیشی کھولی، ایک لمحے کے لیے رک کر سحرش کی تصویر کو دیکھا۔ مجھے معاف کر دینا سحرش، میں دوستی کا حق ادا نہیں کر پائی۔ اگر تمہارے جیسا دل میرے پاس ہوتا تو شاید میں بھی انسان ہوتی۔ پھر اس نے زہر پی لیا۔ وہ آہستہ آہستہ فرش پر گری، تصویر کے قریب، اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ کچھ لوگ موت کو گلے لگاتے ہیں کیونکہ وہ زندگی میں جینے کا حق کھو چکے ہوتے ہیں۔ شگفتہ کی موت ایک انجام نہیں، ایک اعتراف تھی۔ انتقام سے کبھی سکون نہیں ملتا، دل خالی ہو جائے تو زندگی بھی بے معنی لگتی ہے۔ 5 سال بعد وہ عنایا کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی جو سونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آج ذیشان اور ایمان کی مہندی تھی، وہ لوگ وہیں سے آئے تھے۔ زرمش تھک گئی، اس نے سونا چاہتی تھی، لیکن اس کی بیٹی کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کا سونے کا کوئی موڈ نہیں۔ عنایا، ماما کو تنگ نہیں کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کے رونے والی آواز سن کر زیان مسکرایا، جو صوفے پر بیٹھا کوئی آفس کا کام کر رہا تھا۔ پھر اس نے لیپ ٹاپ رکھا اور زرمش کے پاس بیڈ پر آ گیا۔ عنایا، گڈ گرل ہے نا ماما؟ عنایا، گڈ گرل ہے نا؟ ماما کو تنگ نہیں کرتے، جلدی سے سو جاؤ، پھر بابا کل آپ کو ڈھیر ساری چاکلیٹس لا کر دیں گے۔ زیان نے عنایا کو آہستہ سے گود میں اٹھایا اور کہانی سنانے لگا۔ زرمش کی آنکھوں میں سکون کی روشنی چمک رہی تھی، اور تھکن کے باوجود اس کے چہرے پر پیاری سی مسکان تھی۔ عنایا کے نرم ہونٹوں پر نیند کی چھپکیاں تھیں، اور آخر کار وہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ زرمش بھی تب تک سو گئی تھی کیونکہ وہ بہت تھک گئی تھی۔ رات 12 بجے، رات کا سکون پوری فضا میں پھیل چکا تھا۔ زرمش اپنی بیٹی عنایا کے ساتھ گہری نیند میں تھی، چہرے پر سکون اور خوشی کی چھلک تھی۔ زیان آہستہ سے دروازے سے داخل ہوا اور آہستہ سے بیڈ کے پاس آیا اور زرمش کو اٹھایا۔ کیا ہوا زیان، اتنی رات کو کیوں جگا رہے ہیں مجھے؟ اس نے پوچھا۔ زیان نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی۔ تمہارے لیے سرپرائز ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ اسے باہر لے کر آیا۔ اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو سامنے کا منظر صاف تھا۔ رات کے ہلکے سائے گھر پر پھیل رہے تھے۔ گھر کے اندر ایک جادوئی ماحول تھا، جیسے کسی پریوں کی دنیا میں قدم رکھا ہو۔ ہر کونا خوبصورت گلابی اور سنہری رنگوں سے سجایا گیا تھا۔ چھت سے نرم روشنیوں کی جھلملاتی لڑی لٹکی ہوئی تھی جو ستاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ فرش پر نرم قالین بچھے ہوئے تھے جن پر ہلکے پھولوں کے گلدستے رکھے ہوئے تھے۔ ہر طرف رنگین غبارے تھے جن میں سے کچھ دلوں کی شکل کے تھے اور کچھ دلکش ریانوں سے بندھے ہوئے۔ گھر کی دیواروں پر ہیپی برتھ ڈے زرمش کے خوبصورت بینرز لگے ہوئے تھے۔ کچن کے کونے میں ایک میز سجی ہوئی تھی جس پر زرمش کے پسندیدہ پھولوں کے گلدستے اور مختلف قسم کی زرمش کی پسندیدہ ڈشز رکھی گئی تھیں۔ ایک طرف بڑے کیک پر شہزادی کا تاج سجایا گیا تھا، جیسا کہ زرمش کا خواب تھا، اپنی برتھ ڈے پر ایک حقیقی پرنسس کی طرح محسوس کرنا۔ زیان نے چپکے سے یہ سب کچھ ترتیب دیا تھا۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے سوچا تھا کہ زرمش کی یہ خاص رات اتنی حسین ہو کہ وہ کبھی نہ بھولے۔ یہ سب تمہارے لیے ہے زرمش، تمہاری مسکراہٹ میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ آج کی رات تم میری دنیا کی سب سے حسین شہزادی ہو، زیان نے نرم آواز میں کہا۔ زرمش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر خوشی کے وہ حسرت بھری نظروں سے اس جادوئی ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب تم نے میرے لیے کیا؟ یہ تو میرے خوابوں سے بھی خوبصورت ہے زیان۔ تم نے ہمیشہ چاہا تھا کہ تمہاری برتھ ڈے کسی پرنسس کی طرح ہو، آج وہی خواب حقیقت میں بدل گیا ہے، زیان نے مسکرا کر کہا۔ دونوں کے درمیان ایک نرم اور محبت بھرا پل پیدا ہو گیا۔ زیان نے زرمش کا ہاتھ تھاما اور کہا، آؤ ہم دونوں مل کر اس رات کو یادگار بنائیں، جیسے ہر دن ہماری زندگی کی برتھ ڈے ہو۔ وہ کیک کاٹنے لگے اور گھر کے گوشے گوشے میں محبت کی خوشبو پھیل گئی۔ باہر کی دنیا سے دور یہ رات صرف ان کی تھی، ایک خواب جیسا لمحہ جو ہر دل چاہتا تھا جینا۔ ابھی سرپرائز ختم نہیں ہوا میری پرنسس، چلو ایک خواب تمہارا اور باقی ہے جو پورا کرنا باقی تھا۔ زرمش نے چونک کر اسے دیکھا۔ اور کچھ زیان؟ یہ سب کچھ ہے میرے لیے، اور بھی کچھ رہ گیا ہے کیا؟ زیان نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے اسے کمرے سے باہر لایا اور سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے ایک الگ دروازے تک لے آیا جو پہلے ہمیشہ بند رہا تھا۔
دروازے پر لگے پردے کو ہٹایا اور دھیرے سے دروازہ کھولا۔ زرمش کی سانسیں جیسے تھم گئی۔ سامنے دیوار سے دیوار تک، چھت سے فرش تک رنگین رنگ میں خوبصورت سے سجے ہزاروں ناولز تھے، رومانوی، تاریخی، تھرلر، کلاسک، شاعری اور اردو ادب کے انمول خزانے۔ ایک کونے میں خوبصورت سے لکڑی کا جھولا، دوسرے کونے میں ایک نرم صوفہ اور بیچ میں ایک میز جس پر ٹی کپ اور نوٹ بک رکھی گئی تھی۔ در و دیوار پر وال پینٹنگز جن پر لکھا تھا، خواب وہی ہوتے ہیں جو سجے ہوں، اور تمہارے خواب میری ذمہ داری ہیں۔ زرمش کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ وہ دھیرے دھیرے قدموں سے آگے بڑھی، اسے ہاتھ سے کتابوں کو چھوا جیسے وہ یقین دہانی کرا رہی ہوں کہ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ وہ پلٹ کر زیان کی طرف دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی، آپ نہیں جانتے کہ میری سب سے بڑی خواہش یہی تھی، ایک چھوٹی سی دنیا، صرف میری، کتابوں کی، لفظوں کی، خیالوں کی۔ آج آپ نے میرا بک اور میرا خواب پورا کر دیا زیان۔ میں تمہاری آنکھوں میں ہر بار، ہر ناول پڑھتے ہوئے وہ چمک دیکھتا تھا جو دنیا کے کسی اور لمحے میں نہیں آتی، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری وہ چمک کبھی بھی مدھم نہ پڑے۔ زیان نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ میری ہر دعا کا وہ حصہ ہیں جسے مانگے بغیر رب نے دے دیا ہو، زرمش نے آہستہ سے کہا۔ وہ رات صرف سالگرہ کی نہیں تھی، وہ رات محبت کی، خوابوں کی اور بے آواز وعدوں کی تھی، جو لفظوں سے نہیں دلوں سے کیے گئے تھے۔ کہانی ختم ہوئی مگر رشتے سانس لیتے رہے۔ جنہیں ہم نے کھوٹا چاہا وہی خالص نکلے، اور جن پر اعتبار تھا وہی زہر کھولتے رہے۔ لیکن محبت ہمیشہ جیتتی ہے، چاہے وقت کی کتنی ہی تھپڑ آئیں۔ سچے دل، نرمی سے تھامتی انگلیاں اور خوابوں پر یقین رکھنے والی آنکھیں۔ اور جب دو ٹوٹے دل ایک ساتھ دوسرے سے جڑتے ہیں تو پھر وہ کہانی نہیں، تقدیر کہلاتی ہیں، جو دوسروں کے دلوں میں زہر گھولتی ہیں۔ وہ کبھی خود کو محفوظ نہیں رہتے۔ فاروق، جس نے لالچ کے لیے رشتوں کا سودا کیا، اپنے ہی محسن کو قتل کر دیا، لیکن آخر میں نہ دولت ہاتھ آئی اور نہ عزت ہاتھ سے گئی۔ زندگی نے اسے تنہا کر دیا۔ تانیہ، حسد، سازش اور خود غرضی کا انجام ایسا ہوا کہ وہ خود اپنی بنائی ہوئی چالوں میں قید ہو گئی۔ اس نے زرمش کو مارنا چاہا، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اسے مارتے ہوئے وہ خود ہی مر گئی۔ انم، جو دوسروں کی خوشیاں چھیننے نکلی تھی، آخرکار اس کی اپنی زندگی اندھیروں میں ڈوب گئی۔ محبت نہ ملی، نہ مقام، صرف پچھتاوے رہ گئے۔ شگفتہ بدلے کی آگ میں جلی، خود کو ہی خاک کر بیٹھی، اور ثابت ہوا کہ جن دلوں میں نفرت ہو وہ کبھی محبت کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے۔ اور پھر کچھ رشتے خالص ہوتے ہیں۔ مستقیم، وہ شخص جو سچے عشق کا پیکر تھا، چاہا، نبھایا اور دعاؤں سے عمر گزاری، جس نے اپنی دوستی کے لیے اپنے عشق کو قربان کیا اور خود تڑپتا رہا اور اسی تڑپ میں مر گیا، جو سب کے دلوں، عشق کے قصوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ زیان اور زرمش، تقدیر نے آزمائشوں سے گزارا مگر سچائی اور محبت نے دونوں کو جیت دلائی۔ ان کے اپنے رشتوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، لیکن انہوں نے سب بھلا کر نئی زندگی کی شروعات کی۔